السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوفانی رات۔ غریب ڈرائیور کی بیٹی کے آپریشن کے پیسے لوٹنے والا بدماش سالوں بعد اربپتی بن گیا، لیکن جب اس کی اپنی اکلوتی بیٹی کو خطرناک برین ٹیومر ہوا اور تمام بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اس کا لا علاج آپریشن کرنے سے انکار کر دیا، تو پورے ملک میں صرف ایک لیڈی سرجن نے آ کر یہ ناممکن سرجری کی اور اس کی بیٹی کی جان بچا لی۔ بدماش نے خوشی سے روتے ہوئے اس ڈاکٹر کو کروڑوں کا چیک دینا چاہا، تو اس نے چیک پھاڑا کیونکہ شہر کے اوپر ایک انتہائی خوفناک اور کالی رات نے اپنا بھیانک ڈیرا جما رکھا تھا، اور آسمان سے گرنے والی شدید طوفانی بارش کسی عذاب کی طرح زمین کے سینے پر برس رہی تھی۔ ہوائیں اتنی تیز اور غضبناک تھیں کہ پرانے اور مضبوط درخت بھی اپنی جڑوں سے اکھڑ رہے تھے، اور کڑکتی ہوئی بجلی کی اندھی چمک سے رات کا اندھیرا گہرا بار بار کسی ڈراؤنے اور بھیانک دن میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ اسی طوفانی اور سنسان رات میں شہر کی ایک کچی، ٹوٹی پھوٹی اور کیچڑ سے بھری سڑک پر ایک انتہائی پرانی خستہ حال اور زنگ آلود ٹیکسی ہچکولے کھاتی ہوئی اپنی منزل کی طرف رینگ رہی تھی۔ آج اس ٹیکسی کے اندر صرف وہ غریب ڈرائیور رحیم ہی تنہا نہیں تھا، بلکہ پچھلی سیٹ پر ایک پرانے اور پھٹے ہوئے کمبل میں لپٹی ہوئی اس کی 10 سالہ معصوم اور دل کی مریضہ بیٹی زینب بھی سردی اور خوف سے سکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ چھوٹی سی معصوم بچی جس کی کل صبح زندگی اور موت کی بہت بڑی جنگ ہونی تھی، وہ اپنی بڑی بڑی اور خوفزدہ آنکھوں سے بار بار اپنے غریب باپ کو دیکھ رہی تھی۔ رحیم گاڑی چلاتے ہوئے بار بار مڑ کر اپنی بیٹی کو تسلی دیتا اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اپنے سینے پر بندھی اس کپڑے کی تھیلی کو محسوس کرتا جس میں اس کی بیٹی کی زندگی کے وہ پیسے تھے جو اس نے پچھلے کئی سالوں سے اپنا خون پسینہ ایک کر کے بھوکھا پیاسا رہ کر جوڑے تھے۔ جیسے ہی رحیم کی پرانی ٹیکسی شہر کی حدود سے باہر نکلنے والی ایک انتہائی سنسان، ویران اور تاریک ہائی وے پر پہنچی، اچانک آسمان پر بجلی کی ایک انتہائی تیز، خوفناک اور آنکھیں چدھیا دینے والی چمک نے ہائی وے کے بالکل عین وسط میں کھڑے ایک سیاہ اور ڈراؤنے سائے کو روشن کر دیا۔ یہ ایک انتہائی قدآور، چوڑے سینے والا اور شفاف بدماش تھا، جس نے اپنا چہرہ ایک کالے اور گندے کپڑے سے مکمل طور پر چھپا رکھا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک بھاری اور چمکدار پستول موجود تھا۔ رحیم نے یہ خوفناک منظر دیکھ کر گھبرا کر پوری طاقت سے بریک لگائی، لیکن سڑک پر پھیلی ہوئی پھسلن اور کیچڑ کی وجہ سے ٹیکسی بے قابو ہو کر بدماش کی طرف بڑھنے لگی۔ اس شفاق درندے نے ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر کیے بغیر ٹیکسی کے اگلے ٹائر پر سیدھا فائر کر دیا۔ گولی کے زوردار دھماکے سے ٹائر پھٹا اور ٹیکسی ہچکولے کھاتی ہوئی سڑک کے کنارے کیچڑ سے بھرے ایک گہرے کھڈے میں جا کر دھڑام سے گر گئی۔ اس اچانک حادثے سے پچھلی سیٹ پر بیٹھی وہ بیمار بچی خوف سے چیخ پڑی، اور اس کا سر اگلی سیٹ سے جا ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ رحیم اپنے ہوش و حواس مجتمع کر پاتا، اس شفاق درندے نے ایک چیتے کی سی پھرتی سے ٹیکسی کا ٹوٹا ہوا دروازہ کھینچ کر کھولا اور رحیم کے پرانے گریبان میں اپنا ظالم ہاتھ ڈال کر اسے پوری طاقت سے کھینچ کر باہر طوفانی بارش اور کیچڑ میں بے دردی سے پھینک دیا۔ ٹیکسی کے اندر اندھیرے میں بیٹھی وہ معصوم اور بیمار بچی درد سے کرہتی ہوئی کھڑکی کے ٹھنڈے شیشے سے چپک گئی۔ اس کے ننھے اور کانپتے ہوئے ہاتھ شیشے پر سختی سے دبے ہوئے تھے، اور اس کی خوفزدہ آنکھیں وہ بھیانک منظر پیش دیکھ رہی تھیں۔ بدماش نے خونخوار بھیڑیے کی طرح رحیم کے سر پر کھڑے ہو کر اس کی کن پٹی پر پستول رکھ کر پیسے مانگے، تو رحیم روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اس ظالم کے گیلے جوتوں پر گر پڑا۔
اور ٹیکسی کی کھڑکی کی طرف کامتی ہوئی انگلی سے اشارہ کر کے دھاڑے مار مار کر رونے لگا کہ خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔ وہ دیکھو گاڑی میں میری بیمار بیٹی بیٹھی ہے، صبح اس کا دل کا بہت بڑا آپریشن ہے، اگر تم نے یہ پیسے مجھ سے چھین لیے تو میری معصوم بچی تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ لیکن اس بدمعاش نے ایک ظالمانہ کہکا لگایا اور رحیم کے کمزور سینے پر زوردار ٹھوکر مار کر جھپٹ کر اس کے گلے سے پیسوں کی تھیلی کھینچنے لگا۔ اپنی بیٹی کی زندگی کو یوں چھینتے اور برباد ہوتے دیکھ کر رحیم نے دیوانہ وار بدمعاش کی ٹانگوں سے لپٹ کر اس کے دائیں ہاتھ پر اپنے دانتوں سے پوری طاقت سے اتنی زور سے کاٹا کہ بدمعاش کی خونی چیخیں نکل گئیں، اور اس شدید ہاتھا پائی میں بدمعاش کے چہرے پر بندھا ہوا وہ کالا کپڑا کھل کر نیچے کیچڑ میں گر گیا۔ بالکل اسی لمحے آسمان پر ایک انتہائی طویل اور خوفناک بجلی چمکی، جس کی تیز سفید روشنی نے اس پورے ہائی وے اور بدمعاش کے چہرے کو دن کی طرح مکمل طور پر روشن کر دیا، اور ٹیکسی کے شیشے سے چپکی ہوئی اس معصوم بچی نے اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑے اس قاتل کا چہرہ بالکل واضح اور صاف دیکھ لیا۔ اس بدمعاش کی خونی اور درندہ صفت آنکھیں، اس کے چہرے کی وہ شفاف درندگی، اور اس کے ہاتھ پر موجود وہ کٹے ہوئے زخم کا تازہ نشان اس بچی کے کچے ذہن اور اس کی روح پر کسی گرم لوہے کی مہر کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ بدمعاش نے غصے اور وحشت میں پاگل ہو کر اپنے بھاری پستول کے لوہے کے دستے سے رحیم کے سر پر ایک جان لیوا اور زوردار وار کیا۔ رحیم کا سر پھٹ گیا اور وہ خون میں نہا کر کیچڑ میں گر گیا۔ بدمعاش نے رحیم کے سینے سے وہ پیسوں سے بھری تھیلی کھینچی اور بھاگنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے مڑ کر ٹیکسی کی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کی خونی اور بے رحم نظریں شیشے کے پیچھے روتی ہوئی اس معصوم بچی کی آنکھوں سے براہ راست جا ملیں، اور پھر وہ ایک ظالمانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس گھپ اندھیرے میں طوفان میں غائب ہو گیا۔ بچی نے روتے ہوئے اپنے بیمار باپ کو جسم کو کیچڑ میں گھسیٹتی ہوئی بارش میں بھیگتے اپنے باپ کے پاس جا پہنچی۔ رحیم نے بارش اور کیچڑ میں اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے تڑپ تڑپ کر اپنی بیٹی کی گود میں دم توڑ دیا، اور اس قاتل کا وہ چہرہ اس بچی کی آنکھوں میں ایک نہ مٹنے والی تصویر بن کر قید ہو گیا، جسے وہ کبھی بھی نہیں بھلا سکتی تھی۔ یہ وہ خون آلود طوفانی رات تھی جس نے اس شفاق بدمعاش کی قسمت بدل دی۔ رحیم کی بیٹی کی زندگی کے وہ پیسے جو اس غریب باپ نے بھوکے رہ کر ایک ایک روپیہ کر کے جوڑے تھے، وہ اس درندے کے لیے جرائم کی دنیا میں پہلا اور سب سے بڑا قدم بن گئے۔ اس رات اس نے ان خونی پیسوں سے کچی بستی کے ایک چھوٹے سے گینگ کو خریدا اور شہر کے سب سے بڑے سمگلر کے ساتھ مل کر غیر قانونی ہتھیاروں کی اپنی پہلی بڑی کھیپ منگوائی۔ ایک غریب اور یتیم بچے کی آہوں سے کمائے گئے ان پیسوں نے اس کے لیے اندھیرے کے دروازے کھول دیے۔ اسے لگا کہ اس غریب کی تھیلی اس کے لیے خوش قسمتی کی چابی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ قتل، بھتہ خوری، غریبوں کی زمینوں پر قبضے اور سمگلنگ کرتا چلا گیا۔ غریبوں کا خون بہا کر اس نے بے تحاشا کالا دھن کمایا، اور پھر اس حرام کی کمائی کو سفید کرنے کے لیے اس نے شہر میں بڑی بڑی فیکٹریاں، پلازے اور ملیں لگانی۔ پولیس اور قانون کی وہ اپنی جیب کی گھڑی بنا کر رکھتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سڑکوں پر گولیاں چلانے اور رات کے اندھیرے میں چوریاں کرنے والا ایک معمولی اور غلیظ بدمعاش اب مہنگے ترین غیر ملکی 3 پیس سوٹ پہننے والا، لگژری گاڑیوں میں گھومنے والا، درجنوں باڈی گارڈز کے گھیرے میں چلنے والا، اور ملک کے بڑے بڑے سیاستدانوں اور افسروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا شہر کا سب سے بڑا، طاقتور اور متکبر
ارب پتی سیٹھ بن چکا تھا۔ آج جس عظیم الشان محل میں وہ ایک فرعون بن کر رہتا تھا، اس محل کی مضبوط بنیادوں میں ایک غریب ڈرائیور کا خون اور ایک معصوم بچی کی وہ چیخیں دفن تھی جو 20 سال پہلے اس طوفانی ہائی وے پر گونجی تھی۔ سیٹھ اپنے اس شاندار عروج اور تکبر میں یہ مکمل طور پر بھول چکا تھا کہ اس نے اپنی اس سلطنت کی پہلی اینٹ ایک باپ کو قتل کر کے رکھی تھی، لیکن قدرت کے ترازو میں اس کے گناہوں کا وزن بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور کرما کی عدالت خاموش میں اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ سیٹھ کی اس ساری کائنات اور دولت کا مرکز صرف اور صرف اس کی اپنی اکلوتی بیٹی تھی، جس سے وہ دیوانوں کی طرح محبت کرتا اور جس کے ایک اشارے پر وہ اپنی ساری دولت لٹانے کو تیار رہتا تھا۔ آج اس کی ایک اس انتہائی خوبصورت اور لاڈلی بیٹی کی 20ویں سالگرہ تھی، اور سیٹھ نے اپنی کوٹھی میں ایک ایسا شاندار اور شاہانہ جشن برپا کر رکھا تھا جس کی مثال پورے شہر میں نہیں ملتی تھی۔ پوری کوٹھی کو ہزاروں رنگ برنگی روشنیوں، مہنگے پھولوں اور کمکموں سے کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ کوٹھی کے وسیع و عریض لان میں شہر کے تمام امیر اور با اثر لوگ مہنگے ترین لباس پہنے اس محفل میں شریک تھے۔ ہر طرف موسیقی کی مدھر آوازیں گونج رہی تھیں اور مہنگے مشروبات اور کھانوں کے دور چل رہے تھے۔ سیٹھ اپنے انتہائی قیمتی 3 پیس سوٹ میں ملبوس غریب، غرور اور تکبر سے سینہ تانے مہمانوں کے درمیان چل پھر رہا تھا اور اپنی بے پناہ دولت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی دکھ اور کوئی بیماری اس کی اس خوشی اور اس کی دولت کو اس سے نہیں چھین سکتی۔ تقریب اپنے عروج پر تھی اور لان کے بالکل درمیان میں ایک انتہائی خوبصورت اور مہنگا کیک رکھا ہوا تھا۔ سیٹھ کی بیٹی، جس نے ایک سفید اور انتہائی قیمتی لباس پہن رکھا تھا، وہ مسکراتی ہوئی کیک کاٹنے کے لیے آگے بڑھی۔ سیٹھ نے تالیاں بجائیں اور سب مہمانوں نے خوشی سے گیت گانا شروع کر دیے، لیکن ابھی اس لڑکی نے کیک کاٹنے کے لیے چھری پکڑی ہی تھی کہ اچانک اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، اس لڑکی کے سر میں درد کی ایک انتہائی شدید اور خوفناک ٹھیس اٹھی اور اس کی ناک سے خون کی ایک تیز دھار بہہ نکلی جو اس کے سفید اور مہنگے لباس پر گر کر اسے مکمل طور پر سرخ کر گئی۔ لڑکی کے ہاتھ سے چھری گر گئی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر دھڑام سے گر پڑی۔ کوٹھی کے اس خوشیوں بھرے ماحول میں ایک سیکنڈ کے اندر اندر قیامت خیز سناٹا اور کوہرام مچ گیا۔ موسیقی بند ہو گئی اور مہمانوں میں چیخو پکار مچ گئی۔ سیٹھ، جو چند لمحے پہلے تکبر کے آسمان پر اڑ رہا تھا، وہ پاگلوں اور دیوانوں کی طرح بھاگتا ہوا اپنی بیٹی کے پاس جا پہنچا اور اسے خون میں لت پت دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اس نے اپنے گارڈز کو چیخ کر حکم دیا کہ گاڑیاں نکالو، اور وہ اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے دیوانہ وار شہر کے سب سے مہنگے، بڑے اور مہنگے ترین VIP ہسپتال میں کی طرف بھاگا۔ ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور شہر کے سب سے بڑے اور قابل ڈاکٹروں کی ٹیم نے اس لڑکی کی فوراً انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں منتقل کر دیا۔ کئی گھنٹوں تک ہسپتال کے اس سفید اور پرہجوم کوریڈور میں ایک جان لیوا اور دم گھونٹ دینے والی خاموشی طاری رہی۔ سیٹھ ہسپتال کے چکر کاٹ رہا تھا اور اس کا غرور خوف میں بدل چکا تھا۔ آخر کار آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ہسپتال کا چیف سرجن انتہائی پریشان اور لٹکے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر آیا۔ سیٹھ بھاگ کر اس کے پاس گیا اور اس کا گریبان پکڑ کر بولا کہ میری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ سرجن نے انتہائی دکھ بھری اور لرزتی ہوئی آواز میں وہ دل خراش خبر سنائی جس نے سیٹھ کے پیروں تلے سے
وہ زمین کھینچ لی جس پر وہ 20 سالوں سے غرور سے چل رہا تھا۔ سرجن نے بتایا کہ سیٹھ صاحب، آپ کی بیٹی کو برین ٹیومر کی انتہائی آخری اور خطرناک سٹیج ہے۔ اس کا دماغ مکمل طور پر مفلوج ہونے والا ہے۔ سرجن کے منہ سے برین ٹیومر کی انتہائی آخری اور خطرناک ترین سٹیج کا یہ لرزہ خیز اور روح فرساں لفظ سنتے ہی سیٹھ کے دل و دماغ میں جیسے ہزاروں بجلیاں ایک ساتھ گر پڑیں، اور اس کا پورا وجود مضبوط کسی سوکھے ہوئے پتے کی طرح شدت سے کانپنے لگا۔ اس نے پاگلوں اور دیوانوں کی طرح آگے بڑھ کر اس چیف سرجن کا سفید کوٹ اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں سے پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم سب بکواس کر رہے ہو۔ میری بیٹی کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تو ابھی چند گھنٹے پہلے میرے ساتھ ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی، وہ تو اپنی سالگرہ کا کیک کاٹ رہی تھی۔ اسے دماغ کا کینسر کیسے ہو سکتا ہے؟ تم لوگ نااہل ہو۔ میں ابھی اسی وقت امریکہ اور لندن سے دنیا کے سب سے بڑے اور مہنگے ترین ڈاکٹروں کی پوری فوج بلا لوں گا۔ میں اس ہسپتال کو پیسوں سے بھر دوں گا، لیکن میری بیٹی کے بارے میں یہ منحوس بات دوبارہ مت کہنا۔ سرجن نے انتہائی دکھ اور ہمدردی سے اپنی نظریں جھکا لیں اور بے بسی سے کہا کہ سیٹھ صاحب، آپ دنیا کی ساری دولت بھی لگا دیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ٹیومر اس بچی کے دماغ کی انتہائی نازک اور حساس رگوں میں مکمل طور پر پھیل چکا ہے، جہاں سے اسے نکالنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ لیکن سیٹھ کا وہ فرعونیت بھرا غرور اور اس کی دولت کا نشہ اسے یہ تسلیم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے رہا تھا کہ اس کی کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جسے وہ اپنے کروڑوں روپے سے نہ خرید سکے۔ اس نے اسی رات اپنے پرائیویٹ جیٹ طیارے کے ذریعے بیرون ملک سے دماغ کے سب سے بڑے اور نامور ماہرین کو بھاری فیسیں دے کر ہسپتال میں بلا لیا۔ اس کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کا انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک علاج شروع کر دیا گیا۔ ہسپتال کے اس پورے وی آئی پی فلور کو عام مریضوں کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا، اور وہاں صرف سیٹھ کے باڈی گارڈز اور بیرون ملک سے آئے ہوئے ان بڑے ڈاکٹروں کا پہرا تھا۔ دن رات کیمیو تھراپی، تابکاری اور خطرناک ادویات کا ایک ایسا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا جس نے اس ہنستی کھیلتی اور چاند جیسی خوبصورت لڑکی کو چند ہی ہفتوں میں ہڈیوں کے اس بے جان ڈھانچے میں تبدیل کر دیا۔ اس کے لمبے اور ریشمی بال جنہیں سیٹھ اپنے ہاتھوں سے سنوارتا تھا، وہ ایک ایک کر کے گرنے لگے، اور اس کا وہ چہرہ جو ہمیشہ گلاب کی طرح کھلتا تھا، وہ اب موت کی زردی اور تکلیف میں ڈوب چکا تھا۔ سیٹھ دن رات اس کے بستر کے پاس بیٹھا اس کے بے جان ہاتھوں کو چومتا رہتا اور خون کے آنسو روتا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی موت کی اندھیری کھائی میں روز بروز گرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ وقت انتہائی ظالم اور بے رحم ریت کی طرح سیٹھ صاحب کی کانپتی ہوئی مٹھی سے تیزی سے پھسلتا جا رہا تھا، اور جو جو وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے بیٹی کے دماغ کا وہ ٹیومر کم ہونے کی بجائے مزید خوفناک اور جان لیوا شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ 2 مہینے کے اس طویل اور اذیت ناک علاج کے بعد ہسپتال کے اس بڑے کانفرنس روم میں تمام ملکی اور غیر ملکی ڈاکٹروں کا ایک انتہائی اہم اور آخری اجلاس بلایا گیا، جس میں سیٹھ کو بھی شامل کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے اسکرین پر اس بچی کے دل و دماغ کی تازہ ترین MIR رپورٹس دکھائیں، جو سیاہ بادلوں کی طرح اس کے پورے دماغ پر چھا چکی تھی۔ چیف سرجن نے انتہائی مایوسی اور لٹکے ہوئے چہرے کے ساتھ سیٹھ صاحب کی طرف دیکھا اور ایک ایسی بات کہی جس نے سیٹھ صاحب کی روح کو چیر کر رکھ دیا۔ اس نے کہا، سیٹھ صاحب، ہمیں انتہائی افسوس ہے، لیکن ہم نے اپنی تمام تر جدید ترین میڈیکل سائنس، تمام دوائیاں
اور اپنا سارا علم آزما کر دیکھ لیا ہے، لیکن یہ ٹیومر اب دماغ کے اس حصے میں داخل ہو چکا ہے جو انسان کی سانسوں اور دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب ہم مزید کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہماری دوائیاں اب اس پر اثر کرنا چھوڑ چکی ہیں، اور کینسر ہم سے جیت چکا ہے، ہم نے ہار مان لی ہے۔ سیٹھ صاحب، اب آپ کی بیٹی کے پاس اب چند دنوں یا شاید چند گھنٹوں کا وقت بچا ہے، آپ اسے گھر لے جائیں اور اس کی آخری سانسوں میں اس کے ساتھ رہیں۔ یہ سنتے ہی سیٹھ صاحب کے دماغ کی رگیں جیسے پھٹنے لگیں، اور وہ اپنی کرسی سے ایک زخمی اور بپھرے ہوئے شیر کی طرح اٹھا، اور اس نے کانفرنس روم کی بھاری میز پر رکھے ہوئے شیشے کے گلاس زمین پر دے مارے۔ وہ دھاڑے مار کر روتے ہوئے چیخنے اور چلانے لگا کہ نہیں، تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے، تم لوگ اس ہسپتال کے سب سے بڑے سرجن ہو، تم میری بیٹی کے دماغ کا آپریشن کیوں نہیں کرتے؟ تم اس کا سر کھول کر وہ ٹیومر کیوں نہیں نکال دیتے؟ میں تمہیں اس ایک آپریشن کا 10 کروڑ دوں گا، 20 کروڑ دوں گا، میری ساری جائیداد، میری ساری فیکٹریاں، میری ملیں، میری گاڑیاں، سب کچھ اپنے نام لکھوا لو، لیکن میری بچی کو آپریشن کر کے بچا لو، مجھ سے بلینک چیک لے لو، لیکن میری بیٹی کو مرنے مت دو۔ سیٹھ نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا اور وہ پیسوں سے بھرے ہوئے بریف کیس لے کر اندر آ گئے۔ سیٹھ نے کروڑوں روپے کے وہ نوٹ ڈاکٹروں کے قدموں میں بکھیر دیے، اور وہیں ان نوٹوں کے ڈھیر پر گھٹنوں کے بل گر کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ وہ ان سرجنز کے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑا رہا تھا کہ تم لوگ مسیحا ہو، میری دنیا نہ اجاڑو، میری بیٹی کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، خدا کے واسطے مجھ پر رحم کرو اور میری بیٹی کا آپریشن شروع کر دو۔ لیکن ان تمام دنیا کے مانے ہوئے اور قابل ترین ڈاکٹروں نے انتہائی بے بسی اور دکھ سے اپنے سر نفی میں ہلا دیے۔ ایک سینئر غیر ملکی سرجن نے سیٹھ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ سیٹھ صاحب، دنیا کی کوئی بھی دولت اب اس بچی کا آپریشن نہیں کروا سکتی، کیونکہ اس کا ٹیومر اب ایک ایسی جگہ پر ہے کہ اگر ہم نے اس کے دل و دماغ پر چھری یا اسکارپر رکھنے کی معمولی سی غلطی یا کوشش بھی کی تو وہ لڑکی اسی وقت آپریشن ٹیبل پر ہی تڑپ کر مر جائے گی، اور اس کا دماغ اسی سیکنڈ میں ہمیشہ کے لیے کام کرنا چھوڑ دے گا۔ دنیا کا کوئی بھی سرجن اتنا بڑا اور جان لیوا رسک لینے کو ہرگز تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک یقینی موت ہے۔ ہم انسان ہیں اور ڈاکٹر ہیں، خدا نہیں ہیں۔ میڈیکل سائنس کی ایک حد ہے، اور آج وہ حد مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ اب اسے صرف اور صرف کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے جو آسمان سے اترے۔ یہ الفاظ سن کر سیٹھ صاحب کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر ایک بھاری اور گرم لوہے کا ہتھوڑا مار دیا ہو۔ وہ ان بکھرے ہوئے کروڑوں روپے کے نوٹوں کے بیچوں بیچ ہسپتال کے اس ٹھنڈے اور بے رحم فرش پر اوندھے منہ گر پڑا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ رہا تھا، اور اس کی ہچکیاں بندھ گئی تھیں۔ وہ ان نوٹوں کو مٹھیوں میں بھر بھر کر دیکھ رہا تھا، اور اسے آج زندگی میں پہلی بار یہ انتہائی تلخ اور روح فرسا حقیقت سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کروڑوں روپے، یہ بریف کیس، یہ اس کی بے پناہ طاقت اور اس کا فرعون جیسا غرور، سب کے سب ردی کے بے جان کاغذوں اور کوڑے کے ڈھیر سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ سیٹھ جس کے ایک اشارے پر پورے شہر کی پولیس اور قانون حرکت میں آ جاتا تھا، جس کے خوف سے لوگ راتوں کو سوتے نہیں تھے، آج وہ ایک بیماری کے سامنے ایک فقیر اور بھکاری سے بھی زیادہ بے بس اور لاچار اور مجبور ہو چکا تھا۔ اسے آج شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ انسان چاہے اپنی دولت کے نشے میں آسمان تک اونچے محل بنا لے، لیکن قدرت اور تقدیر کے فیصلوں کے سامنے اس کی اوقات ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔
جب تقدیر اپنا فیصلہ سناتی ہے تو اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی دولت اور کوئی تکبر واپس نہیں موڑ سکتا۔ سیٹھ وہیں زمین پر پڑا پڑا اپنی تقدیر کے سامنے ہار مان چکا تھا۔ اس کا سارا غرور اور تکبر آج اس ہسپتال کے فرش پر بکھرے ہوئے کاغذ کے ان ٹکڑوں کے ساتھ مٹی میں مل چکا تھا، اور وہ مکمل طور پر جان چکا تھا کہ اب وہ بالکل بے بس ہے۔ اس کی کائنات اجڑنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ہسپتال کے اس مایوسی بھرے اور تاریک ماحول میں جب دنیا کے تمام بڑے اور نامور سرجنز نے سیٹھ کی اکلوتی بیٹی کے دل و دماغ کے اس خطرناک ترین اور پیچیدہ ٹیومر کا آپریشن کرنے سے مکمل طور پر صاف انکار کر دیا، اور سیٹھ اپنے کروڑوں کی دولت ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بکھیڑے دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، تو اسی انتہائی مایوسی اور اندھیرے کے عالم میں اچانک ان غیر ملکی اور ملکی ڈاکٹروں کے پینل میں بیٹھے ہوئے ایک انتہائی بوڑھے اور تجربہ کار سرجن نے خاموشی توڑی اور اپنی اینک درست کرتے ہوئے انتہائی دھیمی مگر پر امید آواز میں کہا کہ سیٹھ صاحب، جب میڈیکل سائنس اور مشینیں جواب دے دیتی ہیں تو پھر انسان کو اس ذات کی طرف دیکھنا پڑتا ہے جو شفا دینے والی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب بھی ایک آخری امید باقی ہے۔ اس شہر کے ایک چھوٹے سے سرکاری ہسپتال میں ایک جوان سال لیڈی ڈاکٹر ہے جسے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ وہ اگرچہ ہم سب اس کی طرح اتنی زیادہ تجربہ کار یا مشہور نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ہمیشہ سے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی اور معجزاتی شفا رکھی ہے۔ میں نے اسے ایسے ناممکن اور بگڑے ہوئے کیسز کو اپنے ہاتھوں سے ٹھیک کرتے ہوئے دیکھا ہے جہاں ہم جیسے پرانے ڈاکٹر بھی ہار مان چکے تھے۔ اگر ہو سکے تو اپنا سارا غرور اور یہ دولت چھوڑ کر اس ڈاکٹر سے ایک بار جا کر مل لیں، شاید اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے آپ کی بیٹی کو نئی زندگی دے دے۔ بوڑھے سرجن کی یہ بات سن کر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ملنے کے مترادف سیٹھ صاحب کے مردہ جسم میں جیسے ایک نئی جان پڑ گئی ہو۔ اس نے فوراً اس ڈاکٹر کا نام اور پتہ لیا، اور اگلے ہی دن صبح سویرے وہ اپنا سارا کروفر اور لاؤ لکشر پیچھے چھوڑ کر بالکل اکیلا اس چھوٹے سے ہسپتال میں اس لیڈی ڈاکٹر سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ سیٹھ جب انتہائی بے یقینی اور خوف کے عالم میں اس سادہ سے کلینک کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو ڈاکٹر زینب اپنی کرسی پر بیٹھی کسی مریض کی فائل دیکھ رہی تھی۔ سیٹھ نے آگے بڑھ کر اپنی لرزتی ہوئی آواز میں اپنا تعارف کروایا اور اپنی بیٹی کی بیماری کی تمام رپورٹس اس کی میز پر رکھ دی۔ زینب نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا، اور جیسے ہی اس کی نظر سیٹھ کے چہرے پر پڑی وہ ایک لمحے کے لیے بالکل ساکت ہو گئی۔ زینب نے وہ رپورٹس ایک طرف رکھیں اور انتہائی پروقار اور سنجیدہ انداز میں سیٹھ کے چہرے پر اپنی نظریں جما دیں۔ زینب مسلسل اور بغیر پلک جھپکائے سیٹھ کی آنکھوں، اس کے چہرے اور خاص طور پر اس کے دائیں ہاتھ پر موجود اس پرانے کٹے ہوئے نشان کو دیکھ رہی تھی۔ سیٹھ نے جب سر اٹھا کر اس لیڈی ڈاکٹر کو دیکھا تو اسے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور ایک ایسی گہرائی محسوس ہوئی جسے دیکھ کر اس کے دل میں ایک نامعلوم سا خوف اور ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ ڈاکٹر زینب مسلسل سیٹھ کے چہرے پر اپنی نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اس کی اس خاموش اور تیز نظروں میں ایک ایسا عجیب سا طنز اور ایک ایسا گہرا دکھ چھپا ہوا تھا جسے سیٹھ اپنی اس پریشانی کے عالم میں بھی شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ اچانک اس گہری اور دم گھونٹ دینے والی خاموشی کو توڑتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر نے انتہائی سرد اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں سیٹھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایسا سوال کیا جس نے سیٹھ کے دماغ میں ہزاروں بجلیاں کرا دی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ سیٹھ صاحب، آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا ہے
کہ کہیں آپ کی بیٹی کی یہ جان لیوا اور لا علاج بیماری آپ کے اپنے ہی کالے گناہوں کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی سیٹھ صاحب کے اندر سے غصے، تکبر اور رعونت کی ایک انتہائی شدید لہر اٹھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ وہ شدید حیران اور شدر تھا کہ یہ ایک معمولی سی اور کم تجربہ کار لیڈی ڈاکٹر اس شہر کے سب سے طاقتور اور ارب پتی سیٹھ کے سامنے کھڑی ہو کر اتنی بڑی اور گستاخانہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں۔ اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس لیڈی ڈاکٹر کو اس کی ماضی کی غلط کاریوں، اس کے گناہوں اور اس کے کالے دھن کے بارے میں کیسے پتہ چل گیا، اور وہ اتنی بڑی مصیبت کے وقت ایسا طنز کیوں کر رہی ہے۔ وہ غصے سے چیخنا چلانا چاہتا تھا اور اس ڈاکٹر کو اس کی اوقات یاد دلانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کے ہونٹ سلے ہوئے تھے اور اس کے پاس اس کی یہ کڑوی اور زہریلی بات چپ چاپ سن کر برداشت کرنے کے علاوہ دنیا کا کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ اب پورے ملک میں صرف اور صرف یہی وہ واحد لیڈی سرجن تھی جو اس کی مرتی ہوئی بیٹی کے لیے آخری امید کی کرن بن کر کھڑی ہوئی تھی۔ سیٹھ صاحب نے اپنا سارا غصہ اور اپنا سارا غرور خون کے گھونٹ کی طرح اپنے اندر اتار لیا اور نظریں جھکا کر خاموشی سے کھڑا رہا۔ جب ڈاکٹر زینب اس بچی کی رپورٹس کو بند کر کے واپس جانے کا اشارہ کرنے لگی تو سیٹھ جب مڑ کر جانے لگا تو ڈاکٹر نے اسے پیچھے سے روکا اور انتہائی گہری اور معنی خیز آواز میں کہا، یاد کریں سیٹھ صاحب، اپنے ماضی کے ان تاریک اندھیروں میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں آپ کو کسی مظلوم کی بد دعا اور کسی غریب کی آہ تو نہیں لگ گئی جو آج آپ کی اکلوتی اور معصوم بیٹی کی رگوں میں کینسر بن کر دوڑ رہی ہے۔ یہ الفاظ ادا کر کے ڈاکٹر زینب اپنے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن اس کے یہ الفاظ سیٹھ کے کانوں میں کسی پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر گئے اور اس کے دل و دماغ پر بھاری ہتھوڑے کی طرح برسنے لگے۔ سیٹھ بوجھل قدموں سے کلینک سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی کے پاس جا کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے دل و دماغ کے پردے پر اس کے ماضی کی وہ تمام غلیظ غلط کاریاں، وہ تمام ظلم، وہ تمام ڈکیتیاں اور غریبوں پر کیے گئے وہ تمام مظالم ایک بھیانک فلم کی طرح چلنے لگے۔ اسے یاد آنے لگا کہ کیسے اس نے پیسوں کی خاطر لوگوں کے خون بہائے، کیسے غریبوں کی زمینوں پر قبضے کیے اور کیسے ان کی آہوں اور بد دعاؤں کو اپنی جابرانہ جوتوں تلے روندا۔ اسے اب یہ مکمل طور پر احساس اور 100% یقین ہو چکا تھا کہ اللہ کی لاٹھی واقعی بے آواز ہے، اور آج اس رب ذوالجلال نے اسے اس کے گناہوں کی ایسی عبرتناک اور دردناک پکڑ کر لی ہے کہ وہ اپنی ساری بے پناہ دولت اور طاقت کے باوجود ایک حقیر کیڑے سے بھی زیادہ بے بس اور لاچار ہو چکا ہے۔ لیکن اب اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے اپنے بال نوچنے اور خون کے آنسو رونے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ تقدیر کے ان اٹل فیصلوں کے سامنے مکمل طور پر بے بس اور ہار چکا تھا۔ وہ دل سے شرمندہ تھا اور دل ہی دل میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کہہ رہا تھا، یا اللہ، میں ایک بہت برا اور گناہ گار انسان ہوں۔ میں نے لوگوں پر ظلم کیے ہیں، لیکن میرے گناہوں کی سزا میری اس معصوم بیٹی کو نہ ملے۔ مجھے مار دے، مجھ پر عذاب نازل کر دے، لیکن اسے بچا لے۔ دوسری طرف وہ لیڈی ڈاکٹر زینب، جس نے اپنے دل میں اپنے باپ کی موت کا دکھ چھپا رکھا تھا، اس نے اپنے پیشے سے غداری نہیں کی اور اس نے اس بچی کا وہ انتہائی پیچیدہ اور جان لیوا آپریشن کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کے سب سے جدید ترین آپریشن تھیٹر میں اس بچی کا وہ طویل اور اعصاب شکن آپریشن شروع ہوا، جو مسلسل کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ پورے ہسپتال میں ایک قیامت خیز خاموشی طاری تھی اور سیٹھ
آپریشن تھیٹر کے باہر مسلح پر بیٹھا رو رو کر سجدے کر رہا تھا۔ زینب نے اپنی تمام تر قابلیت، اپنی پوری مہارت اور اپنے ہنر کا ایک ایک قطرہ اس بچی کے دل و دماغ سے اس زہریلے ٹیومر کو نکالنے میں لگا دیا، اور پھر قدرت کا ایک ایسا عظیم الشان معجزہ ہوا جس نے میڈیکل سائنس کے تمام اصولوں کو حیران کر دیا۔ وہ آپریشن جو دنیا کے تمام بڑے ڈاکٹروں کے نزدیک 100% ناممکن اور موت کا پیغام تھا، وہ لیڈی ڈاکٹر کی انتھک محنت اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے معجزاتی طور پر مکمل طور پر کامیاب ہو گیا۔ بچی موت کے منہ سے بال بال بچ کر واپس آ گئی، اور اس کے دل و دماغ کا وہ خطرناک ٹیومر انتہائی باریک بینی اور کامیابی سے نکال دیا گیا۔ ہسپتال کا تمام عملہ، باقی تمام ملکی اور غیر ملکی سرجنز اور نرسیں اس کم تجربہ کار لیڈی ڈاکٹر کی اس غیر معمولی مہارت پر حیران اور شدر تھے، اور خود سیٹھ بھی اس بات پر مکمل یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی کائنات اجڑنے سے بچ گئی اور اس کی بیٹی واقعی ہی زندہ بچ گئی ہے۔ جب بچی کو ہوش آ گیا اور اسے ICU کے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تو سیٹھ خوشی سے پاگل ہوتا ہوا سیدھا اس لیڈی ڈاکٹر کے کیبن میں چلا گیا۔ اس نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ کر اس کے قدموں میں کروڑوں روپے کے چیک، سونا اور اپنی جائیداد کے کاغذات بچھا دیے، اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے مجھ پر اور میری بیٹی پر جو عظیم احسان کیا ہے، میں اپنی پوری زندگی آپ کی غلامی کر کے بھی نہیں اتار سکتا۔ آپ جو مانگنا چاہتی ہیں مجھ سے مانگے، میں اپنی ساری دولت آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے کو تیار ہوں، بس آپ حکم کریں، میں ہر چیز کو دینے کو تیار ہوں۔ ڈاکٹر زینب جو اپنی کرسی پر انتہائی پروقار انداز میں بیٹھی تھی، وہ بہت سنجیدہ اور خاموش تھی۔ اس نے ان کروڑوں روپے اور دولت کی طرف ایک نظر بھی نہیں ڈالی، اور اپنے کیبن سے جانے سے پہلے انتہائی بے نیازی سے سیٹھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سیٹھ صاحب، مجھے آپ کی اس دولت اور سونے اور ان پیسوں کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنے ان تمام گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، اور مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ سن کر سیٹھ انتہائی حیران اور پریشان ہو گیا کہ آج کے دور میں کوئی انسان کروڑوں کی دولت کو اس طرح سے کیسے ٹھکرا سکتا ہے۔ وہ الجھن بھرے اور لرزتے ہوئے لہجے میں بولا، اب مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم آخر ہو کون، کیونکہ تم کوئی عام ڈاکٹر ہرگز نہیں ہو۔ تمہاری آنکھوں میں جو میں نے دیکھا ہے اور جس طرح سے تم نے میری دولت کو ٹھکرا دیا ہے، کوئی عام انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر زینب کے لبوں پر ایک انتہائی دکھ بھری مسکراہٹ ابھری، اور انہوں نے اپنی گہری آنکھوں سے سیٹھ کی روح میں جھانکتے ہوئے کہا، سیٹھ صاحب، اپنے ذہن پر زور ڈالیں اور آج سے ٹھیک 20 سال پہلے کی وہ کالی طوفانی رات یاد کریں جب آپ نے ایک سنسان ہائی وے پر چند پیسوں کے لیے ایک غریب اور مجبور ٹیکسی ڈرائیور کو بے دردی سے مار دیا تھا۔ یاد کرو اس وقت اس ٹیکسی کے شیشے کے پیچھے کون بیٹھا رو رہا تھا۔ میں اسی غریب رحیم ڈرائیور کی وہی بیمار بیٹی ہوں جس کی زندگی کے پیسے تم نے چھینے تھے اور جسے تم نے یتیم کر کے سڑک پر تڑپتا ہوا چھوڑ دیا تھا۔ سیٹھ کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی، اس کا دل و دماغ مکمل طور پر سن ہو گیا۔ ڈاکٹر نے زینب نے مزید کہا کہ میں آج چاہتی تو آپریشن تھیٹر میں تمہاری بیٹی کو مار کر اپنی باپ کی موت کا بدلہ لے سکتی تھی۔ اگر میں ایسا کرتی تو مجھ میں اور تم جیسے سفاک قاتل میں کیا فرق رہ جاتا؟ میرے باپ نے مجھے جان لینا نہیں بلکہ جان بچانا سکھایا تھا۔ میں نے اپنا اور اپنے باپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چھوڑ دیا، اور آج تم خود دیکھ لو اس اللہ تعالیٰ نے میرا کیسا بھرپور اور شاندار بدلہ لے لیا ہے کہ آج تم میری ہی ٹھوکروں میں بیٹھے اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔
اب مجھے تم سے اور تمہاری اس دولت سے کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ سارا سچ اور یہ لرزہ خیز حقیقت بیان کر کے ڈاکٹر زینب وہاں سے انتہائی خاموشی کے ساتھ چلی گئی، اور پیچھے وہ ارب پتی سیٹھ بت بنا کھڑا رہ گیا۔ اسے اب 20 سال پرانی وہ رات، وہ ہائی وے اور ٹیکسی کے شیشے کے پیچھے روتی ہوئی اس بچی کی وہ آنکھیں اور اس کی وہ خوف زدہ نظریں ایک ایک کر کے یاد آنے لگیں۔ اس کا دل پھٹنے لگا اور وہ وہیں زمین پر گرا اور دھاڑے مار مار کر بچوں کی طرح زاروں قطار رونے لگا۔ اسے اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کا مکمل طور پر اندازہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کہ کچھ دنوں انتہائی خاموشی اور ایک عجیب سی کیفیت میں گزرے، پھر ایک دن جب دھوپ نکلی ہوئی تھی تو وہی ارب پتی سیٹھ اس لیڈی ڈاکٹر زینب سے ملنے اس کے اسی چھوٹے سے کلینک میں آیا، لیکن آج اس سیٹھ کا وہ سارا روب، وہ سارا تکبر اور وہ ساری فرونیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ آج اس کے چوڑے کندھے مکمل طور پر ڈھلکے ہوئے تھے، اس کی گردن شرمندگی سے جھکی ہوئی تھی، اس کی چال میں کوئی رعونت نہیں تھی، اور اس کی آنکھوں میں انتہائی گہری اور سچی عاجزی چھپی ہوئی تھی۔ سیٹھ نے ڈاکٹر زینب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ لیے۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے گرم آنسو مسلسل بہہ کر اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے، اور اس نے انتہائی لرزتی ہوئی، ٹوٹتی ہوئی اور کانپتی ہوئی دردناک آواز میں کہا، بیٹی، میں نے زندگی کے اس آخری اور تاریک موڑ پر آ کر اب کہیں جا کر اس سچے خدا کو پہچانا ہے، اور آج مجھے یہ اٹل سچ مکمل طور پر سمجھ آ گیا ہے کہ ہم انسان واقعی اس خالق کی قدرت اور اس کی بنائی ہوئی تقدیر کے سامنے ایک سوکھے ہوئے تنکے سے بھی زیادہ بے بس، لاچار اور کمزور ہیں۔ میں نے اپنے ان تمام کالے اور غلیظ گناہوں سے اپنے رب کے حضور سچے دل سے توبہ کر لی ہے۔ آج میں یہاں صرف اور صرف آخری بار تم سے اپنے اس بھیانک جرم کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، جو میں نے 20 سال پہلے تم پر اور تمہارے غریب باپ پر کیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے اس گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے، اور میں اس معافی کے لائق بھی نہیں ہوں، کیونکہ اگر ہو سکے تو اپنے اس گناہ گار اور تباہ حال انسان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا، تاکہ میری روح کو موت کے وقت کوئی سکون مل سکے۔ یہ کہہ کر وہ ارب پتی ایک معصوم بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور اس کے آنسو زینب کے کلینے کے فرش پر گرنے لگے، اور بالکل یہیں پر یہ دردناک کہانی اپنے انجام کو پہنچتی ہے، جہاں تکبر کا اونچا سر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹی میں جھک چکا تھا، اور اس ایک مظلوم یتیم بچی کی خاموش آہ نے دنیا کے سب سے طاقتور اور مغرور انسان کو اللہ تعالیٰ کے انصاف کے سامنے گھٹنوں کے بل رونے اور گڑ گڑانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔